دوستوں سیلانی کے بانی، بہت بڑا ادارہ ہے سیلانی، اس کے بانی کون ہیں؟ بشیر فاروقی صاحب بہت محترم شخصیت ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سیلانی کا ادارہ کب سے کام کر رہا ہے اور یہ کہاں سے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنی انسانیت کی اتنی بڑی خدمت کے لیے ادارہ انہوں نے کیسے شروع کیا اور کیا مسائل. فاروق صاحب، یہ ادارہ کب قائم ہوا اور یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں کہ یہ ادارہ اس طرح کا قائم کیا جائے؟ یہ الحمدللہ 1999 میں ماہ محرم کی 10 تاریخ سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اس تاریخ کو ہی ہم الحمدللہ رب العالمین ایک ٹرک جو ہے وہ اناج کا لے کر جو ہے کراچی کے پسماندہ ترین علاقے کورنگی کا ایک علاقہ ہے سو کوارٹر، جہاں پر ماہی گیر رہتے ہیں، برمی اور بنگالی لوگوں کی وہاں آبادی. زندگی پہلی مرتبہ ہم وہاں پر یعنی کہ ٹرک لے کے گئے اور وہاں سے شروع کیا. اچھا، ہم نے کسی حادثے پر یہ ادارہ شروع نہیں کیا. عام طور پر اگر ہم عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی والدہ کے کینسر کی وجہ سے کینسر کا ہاسپٹل بنایا، اور بھی بہت سارے لوگوں کی جو ہے تاریخ ہے، مگر ہماری تاریخ ایسی نہیں. ہم چونکہ ایک گجراتی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، میمن لوگ ہیں. ہم بچپنی سے ہی اپنے گھر میں نظر و نیاز، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، یہ چیز اپنے گھروں میں گٹی سے لے کر اٹھے ہیں. اور میں ہی نہیں بلکہ ہر مہمان اپنے گھر سے یہی گٹی سے لے کر ہوتا ہے. شب برات، شب معراج، شب قدر، میلاد، 11ویں 12ویں، خواجہ کے دن، کنڈے، اب امام جعفر صادق کی نیاز، یہ سب ہم اپنے گھر سے تھے. تو ہمارا تو یہ صدقہ خیرات جو ہے نا، یہ ہماری گٹی میں ڈالا ہوا ہے. بس ہم جو ہے کہ ایک ادارہ جو ہمارے قائم ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں ایک دکاندار ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا. تو لیکن اب دکان کو میں نے اپنے ملازم کو پارٹنرشپ دے دی کہ 10-15 سال تک وہ آدھا تمہارا آدھا میرا، دکان چل رہی ہے اور روٹی روزی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور جیسے نظام بن رہا ہے. تو میری دکان اصل میں بن گئی تھی ویلفیئر کا ادارہ. ایسے بن گئی تھی کہ اگر میں نے ایک کی مدد کر دی تو اس نے کہا تم چلے جاؤ، تمہاری ہو جائے گی. پھر دوسرے کی مدد کی تو دوسرے سے، تو اس طرح 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، اور پھر یہ ہو گیا تھا کہ ساری مارکیٹ مجھ سے بیزار ہو گئی تھی کہ یار یہ کون بندہ ہے جس نے ہماری پریشان کر کے. ظاہر ہے مارکیٹ میں لوگ آتے گھاک، اور سائلین کے لباس بھی سائلین جیسے ہوتے تھے. تو میرے دوست نے مجھے کہا یار آپ یہ جو ہے نا دکانداری کرتے رہو، لیکن ایک ویلفیئر بنا لو تاکہ وہاں جا کر یہ کام جو ہے نا بڑا. تو پھر یہ بڑے سوال ابھرے کہ چلائے گا کون؟ تو کہا چلائیں گے ملازمین. تو اس طرح الحمدللہ ہم نے پھر تقوی کی بنیاد پر، جس تقوی کا تصور میرے نبی نے مسجد نبوی کے تعمیرات پر کیا تھا، وہی تقوی کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ ہم یہ ادارہ بنائیں گے. اب جب ادارہ بنائیں گے تو جب ہم نے ادارے کا آغاز کیا تو اس وقت ہماری زبان سے ایک جملہ نکل گیا. وہ نکلا، کس نے نکالا؟ وہ اللہ نے نکالا، کہ ہم امت کی خدمت ہر شعبے میں کرنا چاہتے ہیں، ان لمٹ، یعنی جو پیدائش سے لے کر موت تک جو بھی کام ہوگا نا اس میں خدمت کرنا چاہتے ہیں. بس وہ جملہ اس لمحے میں کوئی ایسی قبولیت گھڑی تھی کہ آج میں پچھلے ہفتے عمران خان صاحب کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں بھی میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ کیا سیلانی یہ کام کرتا ہے، کیونکہ میں نے کئی فورم میں بات کی ہے. تو میں یا تو کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ان ہاؤس ہو رہا ہے، ورنہ میں کہوں گا کہ ہم آؤٹ سورس جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے بھائی، ہم تو صرف ایمبولینس دے سکتے ہیں یا ہم صرف تعلیم دے سکتے ہیں یا صرف خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ ہمیں کام کرنا ہے. ہم نے ذہن نہیں بنایا، ہمارا ذہن قدرت نے بنا دی. تو آج الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے، اس کے فضل سے اس ادارے کو اللہ نے ملک کے سفر
اللہ سے جو آپ کا لنگر پہلے 1 کروڑ مثال کے طور پہ آپ خرچ کرتے تھے، اب وہ ماشاءاللہ 5 کروڑ آج کل روزانہ کر رہے ہیں کورونا کے بعد. تو فاروق صاحب یہ طویل جنگ لگ رہی ہے اب تک کے آثار سے، تو آگے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ دور تک جائے گا. دیکھیں، میں نے ہر فورم پہ بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے ویسا مجھے پاؤ گے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ پوری امت کو چاہیے کہ اچھا گمان کرے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری نجات کر دے گا انشاءاللہ. ہم اس کو طویل نہ کہیں، لیکن بہرحال دیکھیں، ہم نے اپنی پوری لائف میں 21 سالہ زندگی میں کبھی اپنے پاس اتنے عطیات آتے نہیں دیکھے کہ ہم ارب سوا ارب کا کام صرف ایک مہینے میں کر جائیں. یعنی ایک سوا مہینے میں 1 ارب سے زیادہ کا کام کر جائیں، ہم نے سوچا نہیں تھا. ہم اگر کرتے تھے تو مہینے میں 30 کروڑ کا کام کرتے، 40 کروڑ کا کرتے تھے، لیکن یہ اتنا بڑا کام کیسے ہو جائے گا؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ یہ سب ختم بھی ہو جائے گا، اور عطیات دینے والے لوگوں کی تعداد جو ہے نا وہ بھی کم نہیں ہوئی. کیونکہ دیکھیں، قانون خدا بندی بنا ہوا ہے، اس کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. تم ہماری راہ میں 1 دو گے، ہم آپ کو 10 دیں گے. اور یہاں تک فرما دیا کہ تم ہمارے راہ میں 1 دانہ جو زمین جیسا بویا جاتا ہے نا، 1 دانہ بو گے تو ہم 700 دانے نکالیں گے. تو مطلب کہنے کا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کرے گا یہ سب ختم بھی ہو جائے گا. اور اللہ نے چاہا تو مطلب یعنی کہ رزاق اور رازق یہ ہے رزق دینے والی ذات. نہ آپ کھلا سکتے ہو نہ میں اچھا اپنے آپ کو بھی نہیں کھلا سکتے. یعنی یہ نوالا بھی اگر اللہ نے چاہ تو اترے گا، ورنہ گلا بند ہو گیا تو کیا کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لو، لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں جن کو اللہ نے اربوں کا مالک بنایا ہوگا، لیکن وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ کچھ نہیں کھا سکتے. تو یہ ہے کہ ہمت رکھیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں خدمت موقع دے، زندگی کی آخری سانس تک امت کے کام کریں گے، لیکن ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے حالات سے. اچھا، یہ افسانہ نہیں، حقیقت ہے. ایک آدمی، ایک تنہا شخص اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. فاروقی صاحب اس کی ایک بہترین مثال ہیں کہ 22 سال پہلے جو انہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ یہاں تک پہنچا ہے. فاروق صاحب، آخر میں ایک عام آدمی کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے، ایک عام پاکستانی کے لیے، ایک عام انسان کے لیے؟ لفظ اقربہ پروری، یہ جب بھی لفظ آتا ہے تو اس سے آدمی کے ذہن و دماغ میں منفی خیالات اٹھ جاتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس لفظ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ دنیا میں یہ بات تو واقعی بری سمجھی جاتی ہے کہ اقربہ پروری ایک اچھا عمل نہیں ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا رحمت عالمیان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں. تو آپ نے زندگی کے اس شعبے میں کہ جب کسی نے اپنی زکوٰۃ یا صدقات یا خیرات یا اپنے ہدیے نکالنے ہوں تو سب سے پہلے وہ اپنی زکوٰۃ اگر دینا چاہتا ہے، اور ان کے سگے بھائی بہن بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی شرعی فقیر ہیں، تو زکوٰۃ بھی سب سے پہلے اپنے سگے بھائی بہنوں کو دے گا، چچا ماموں کو دے گا، خالہ پھوپھی کو دے گا، بھتیجے بھانجوں کو دے گا. سب سے پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد تم کسی اور کو دیکھو گے، کسی اداروں کو دیکھو گے. تو یہ تو زکوٰۃ. اگر صدقات و خیرات جو زکوٰۃ سے ہٹ کریں، اس میں بھی مطلب یہ کہ اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جو بھی تم کرو سب سے پہلے اپنے اطراف کو کرو. اچھا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ دیکھیں، میں بشیر جانتا ہوں میرے ماموں کے کیا حالت ہیں، میرے چچا کے کیا حالات ہیں، میری خالہ کے کیا حالات ہیں، میری پھوپھی کے حالات ہیں، میرے بھائیوں کے حالات ہیں، میرے بہنوں کے حالات ہیں، میرے بھتیجوں بھائیوں. تو اگر میں ان کو پردہ دے دوں گا تو وہ سیلانی کے پاس کیوں جائیں گے؟ تو یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہو جائے گی. تو یہ پیغام میرا پوری امت کو ہے کہ آپ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہو، آپ کسی ادارے کی طرف اس وقت جائیے گا جب آپ اپنے خاندان سے فارغ ہو جائیں. یہ اقربہ پروری نہیں ہے، یہ پیغام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، میں اپنے ادارے کو اس طرح کہہ کر نقصان پہنچا رہا ہوں نا بظاہر، تو بالکل کہ میں اپنی اپیل کو ختم کر رہا ہوں نا، لیکن الحمدللہ یہ سوچ ہے کہ ہم کام نہ کرتے تھے، نہ کر رہے ہیں، نہ کریں گے. یہ سب میرے رب کا کرم ہے، وہ کروائے گا تو کریں گے، ورنہ بیٹھے. ماشاء اللہ جناب. یہ تھے بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ. معصوم رضوی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے.